رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات بھیجیں اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن مجید کے 114 سوروں میں 6500 سے زیادہ آیتیں ہیں، جس میں پروردگار عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے الگ الگ موضوعات پر، الگ الگ سبجیکٹ پر الگ الگ باتیں ارشاد فرمائی ہیں. ان آیات میں کچھ آیتیں وہ ہیں جن سے ہمارا یہ مجلسی مجمع واقف ہے. مثلا اگر میں صرف آیہ تطہیر کہتا ہوں، جیسے ہی میں کہتا ہوں آیہ تطہیر، تو ہمارا یہ مجمع سمجھ جاتا ہے کہ کس آیت کی بات کر رہے ہیں. یا اگر میں کہتا ہوں کہ آیہ مودت، تو یہ مجلس سننے والا مجمع سمجھ جاتا ہے کہ کون سی آیت ہے. تو اس وقت جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، اس آیت کا بھی نام مشہور ہے آیہ ولایت. آیہ ولایت سورہ مائدہ کی آیت ہے، 5واں سورہ ہے. اس آیت میں پروردگار عالم نے ولایت کا اعلان کیا ہے کہ تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ ایمان والے بندے جو نماز قائم کرتے ہیں اور رکوع کے عالم میں زکوٰۃ دیتے ہیں. میں نے اس وقت اس آیہ کریمہ کو آپ حضرات کے سامنے اس آیت کے جو بہت سے پیغامات ہیں، ان پیغامات میں سے ایک پیغام کی طرف متوجہ کرنے کے لیے پڑھا ہے. یہ مجلسی مجمع یہ بھی جانتا ہے کہ اس میں جو رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں والی بات ہے، یہ کس کے لیے کہی گئی ہے. بسم اللہ. اگر میں اسے سمیٹ کے کہوں تو پھر آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی اللہ کا رسول ہے، اور تمہارے ولی علی ہیں. اب یہ جو علی ولی ہیں، تو میرا ایک سوال یہ ہے کہ آیت سورہ مائدہ کی آیت ہے،
اور سورہ مائدہ مدینے میں نازل ہوا ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ اور مدینے کی زندگی کب شروع ہوئی ہے؟ 13 سال مکے میں تبلیغ کے بعد پیغمبر نے مدینے کی طرف ہجرت کی ہے۔ 23 سال کے مولا علی ہیں جب ہجرت ہوئی ہے، تو اس کے بعد ہی بہرحال یہ آیت آئی ہے۔ تو کیا اس آیت کے آنے سے پہلے علی ولی نہیں تھے؟ اور یہ سوال صرف اسی جگہ نہیں ہے، آیت تطہیر نازل ہوئی ہے۔ آیت تطہیر سورہ احزاب میں ہے، قرآن مجید کا 33واں سورہ ہے، یہ بھی مدنی سورہ ہے۔ مباہلے کے واقعے کے آس پاس یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ آیت تطہیر میں کس بات کا اعلان ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کو اللہ نے ہر نجاست سے دور رکھا ہے اور ہر کمال اور ہر خوبی ان کو بھرپور طریقے سے عطا فرمائی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے معاذ اللہ اہل بیت علیہ السلام طہارت والے نہیں تھے؟ اور اس سے بھی اور آگے پیغمبر گرامی کے بارے میں اسی قرآن مجید میں ہے کہ وما محمد الا رسول، پیغمبر صرف رسول ہیں۔ تو جب یہ آیت آئی ہے تو کیا اس سے پہلے پیغمبر رسول نہیں تھے؟ اور اسی سے اور آگے قرآن مجید کے جو چھوٹے چھوٹے سورے ہیں 30ویں پارے میں، اس میں ایک سورہ توحید ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہیے کہ اللہ ایک ہے۔ تو کیا اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے اللہ ایک نہیں تھا؟ تو میں نے یہ سوالات کیوں اٹھائے ہیں؟ یہ بات کہنے کے لیے کہ حقیقت کا اپنی جگہ موجود ہونا الگ بات ہے اور اس کا اعلان ہونا الگ بات ہے۔ اگر توحید کی آیت آ رہی ہے تو یہ توحید آج سے وجود میں نہیں آ رہی ہے، بلکہ توحید کا اعلان ہو رہا ہے۔ اگر رسالت کی آیت آ رہی ہے تو پیغمبر آج رسول نہیں بنائے جا رہے ہیں، بلکہ رسالت کا اعلان ہو رہا ہے۔ اگر طہارت کی آیت آ رہی ہے تو آج سے اہل بیت کو طہارت نہیں مل رہی ہے، بلکہ طہارت کا اعلان ہو رہا ہے۔ اگر ولایت کی آیت آ رہی ہے انگوٹھی دینے پر تو علی کی آج سے ولی نہیں بنائے جا رہے ہیں، بلکہ ان کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے۔ تو کوئی چیز عطا کرنا اور ہے اور کسی چیز کا اعلان کرنا اور ہے۔ عطا فضل کا عطا کرنا اور ہے اور اس فضل کا اعلان کرنا اور ہے۔ تو یہ ولایت کی آیت اعلان ولایت ہے، عطا ولایت نہیں ہے۔ عطا ہو چکی ہے، اعلان ولایت ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آخر ولایت کے اعلان کے لیے اللہ نے اسی موقع کو کیوں چنا؟ کون سا موقع ہے؟ میں پھر وہی کہوں گا، ماشاءاللہ مجلسی مجمع واقف ہیں، ولایت کی آیت کب نازل ہوئی ہے؟ نہیں، غدیر والی نہیں ہے، یہ مسجد میں نمازی کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی دعا پڑھ رہا ہے، کوئی استغفار کر رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، سب سلسلہ چل رہا ہے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے کہا کہ میں غریب، میں پریشان حال، میں فقیر اور میری مدد کرو۔ اور مولا علی بھی وہی ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی نے اس کی نہیں سنی، علی نے بھی نہیں سنی۔ اب وہ مانگتے مانگتے پورا واقعہ آپ کو یاد آ گیا۔ جب وہ تھکا تو اس نے اپنی غلطی محسوس کی۔ اس نے اب تک کیا کہہ رہا تھا؟ اے نمازیوں، اے قرآن پڑھنے والوں، اے مسلمانوں، میری مدد کرو۔ اب اس نے ایک مرتبہ لہجہ بدلا اور اس نے کہا پروردگار، تیرے گھر میں آیا ہوں اور تیرے گھر سے آ کے تیرے در سے خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں۔ بس جیسے ہی اس نے اپنے مانگنے کا انداز بدلا، انداز سوال بدلا، مولا علی رکوع میں تھے، انگلی میں انگوٹھی تھی، انگلی ہلائی، انگوٹھی اتار لے، اس نے انگوٹھی اتاری، ادھر سے پیغمبر آئے۔ آتے ہی ولایت کا اعلان نہیں کیا جو آیت ان پہ آ چکی ہے،
اب میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا منظر آپ کو یاد دلا دوں، نفسیاتی کیفیت کو تھوڑا سا محظوظ بھی ہو جائیں گے، بات سننے کے لیے آمادہ بھی۔ پیغمبر آئے تو انہوں نے سب سے پہلے پوچھا کہ کس نے دی انگوٹھی؟ اعلان آئے ولایت نازل ہو چکی اور پیغمبر کو تو پتہ بھی ہے، لیکن مسجد میں آ کے پوچھ رہے ہیں کس نے دی انگوٹھی؟ انگوٹھی کس نے دی آخر؟ اب آپ ایک کیفیت کو سوچیں کہ آدمی کا لہجہ ہمیشہ یکساں نہیں رہتا اور آدمی کے چہرے کی رنگت بھی ہمیشہ یکساں نہیں رہتی۔ آپ ابھی فضائل سن رہے ہیں، آپ کے چہرے کا رنگ اور ہے، ابھی مصیبت مصائب آئیں گے، آنکھوں میں آنسو ہیں، چہرہ آنسوؤں سے متاثر، مصائب سے متاثر ہوتا ہے، چہرہ خوشی کی خبر سن رہے ہیں تو سرخی ہوتی ہے، کوئی خوف آتا ہے تو چہرہ زرد ہو جاتا ہے، غصہ آتا ہے تب بھی چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، تو جو بہت خوشی ہوتی ہے شدت سے آدمی ہنستا ہے تب بھی چہرہ سرخ ہوتا ہے، اور جب بہت غصہ ہوتا ہے تب بھی چہرہ سرخ ہوتا ہے۔ پیغمبر آئے، اچھا لہجے میں بھی خوشی میں بھی جوش ہوتا ہے، جذباتیت ہوتی ہے، غصے میں بھی۔ پیغمبر آئے، انگوٹھی کس نے دی؟ تو اب سننے والے دو طرح کے، کچھ علی کے چاہنے والے، کچھ علی کے چڑھنے والے۔ جو چاہنے والے بیٹھے تھے انہوں نے جلدی سے آگے بڑھ کے کہا علی نے دی انگوٹھی، علی نے دی انگوٹھی، علی نے دی انگوٹھی۔ جو چڑھنے والے تھے انہوں نے دیکھا کہ آپ پیغمبر کے چہرے پہ سرخی، لہجے میں جوش، لگتا انگوٹھی دی کہ علی سے کچھ غلطی ہو گئی، تو جو ہمیشہ علی کے نام پہ چپ رہتے تھے وہ بھی آگے بڑھے، علی نے دی انگوٹھی، علی نے دی انگوٹھی۔ پیغمبر نے جب دوست و دشمن دونوں سے گواہی لے لی تو اعلان کر دیا کہ جس نے انگوٹھی دی ہے وہ تمہارا ولی ہو گیا۔ اب آئیے وہاں جس سے میں نے بات کو شروع کیا، علی کی ولایت کے اعلان کے لیے اللہ نے اسی خاص موقع کو کیوں منتخب کیا؟ کیا ہوا یہاں پہ؟ دو کام کیے مولا نے، ایک طرف نماز پڑھی ہے اور دوسری طرف انگوٹھی دی ہے، جیسے قرآن کہتا ہے کہ زکات دی ہے، نماز پڑھی ہے اور زکات دی ہے، نماز پڑھی ہے اور خیرات کی ہے۔ تو اس موقع میں ایسی کیا خصوصیت ہے کہ جس کے لیے اللہ نے اس موقع کو منتخب کر لیا کہ اسی پہ اعلان ولایت کیا جائے، علی کی ولایت کا اعلان کیا جائے؟ میرے عزیزو، اگر بات نماز پڑھنے کی ہے تو علی کی زندگی کی یہ پہلی نماز نہیں ہے، یہ تو مسجد کے پرسکون ماحول کی نماز ہے۔ علی تو برستے ہوئے تیروں میں مصلی بھی چاہتے ہیں۔ علی کی زندگی میں وہ نماز بھی ہے کہ پیر سے تیر کھینچ کے نکال لیا جائے اور علی کو پتہ نہ چلے۔ علی کے گھر سے ساری رات تکبیروں کی آواز آتی ہے۔ تو اگر نماز کی بات ہے تو نماز تو علی کی زندگی میں ہمیشہ دکھائی دیتی ہے، اور اس سے زیادہ ہم اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں اونچی کوالٹی کی نماز دکھائی دیتی ہے۔ یہاں مسجد کے پرسکون ماحول کی نماز ہے، وہاں پیر سے تیر کھینچ لیا جائے، دونوں نمازوں میں کون زیادہ قیمتی؟ اور اگر بات خیرات کی ہے تو یہاں تو علی نے ایک انگوٹھی دی ہے۔ مولا علی کی زندگی کے واقعات دیکھیے، زندگی میں نہ جانے کتنی مرتبہ اپنی گھر کا سارا مال غریبوں میں بانٹ دیا، نہ جانے کتنی مرتبہ آدھا مال بانٹ دیا، نہ جانے کتنی مرتبہ تہائی مال بانٹ دیا، اور گھر کا مال بانٹ دینا تو پھر آسان ہوتا ہے۔ علی کی زندگی میں ایثار کی اس سے اونچی منزلیں دکھائی دیتی ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ مولا کسی جنگ سے کسی سفر سے واپس آئے، گھر میں داخل ہوئے تو بچوں کے چہرے کملائے ہوئے، پوچھا کیا بات ہے؟ تو سیدہ عالمیان نے بتایا کہ بچے کھانا نہ ملنے کی وجہ سے کئی وقت سے بھوکے ہیں اور ان کی کمزوری سے حالت ہو گئی ہے، فوراً گھر سے باہر نکلے، کہیں کوئی مزدوری نہ مل سکی، مجبوراً 6 درہم کسی یہودی سے قرض لے کے آئے تاکہ اپنے بھوکے بچوں کا پیٹ بھر سکیں۔ راستے میں گزر رہے تھے، ادھر سے جناب مقداد کا مکان ہے، مقداد گھر کے دروازے پہ دوپہر کی دھوپ کی گرمی میں باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مقداد گھر کے باہر اس گرمی میں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا مولا کوئی بات نہیں ہے۔ کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے۔ کہا مولا آپ سے کیا بتائیں، گھر میں بچے بھوکے ہیں، ان بھوکے بچوں کی بے چینی نہیں دیکھی جا رہی، اس لیے گھر کے باہر آ کے بیٹھ گیا ہوں۔ علی کے گھر میں بھی بچے بھوکے، مگر وہ درہم نکالے مقداد کے حوالے کر دیے کہ مقداد لے جاؤ اپنے بھوکے بچوں کا پیٹ بھرو۔ اب علی کیا کریں، خالی ہاتھ مسجد میں واپس آ گئے، پیغمبر کے ساتھ وقت گزارا، نماز ہوئی مغرب کی عشاء کی، پیغمبر مڑے کہا علی آج ہمارا افطار تمہارے گھر پر ہے۔ علی کیا جواب دے؟ لیکن علی ہمارے اور آپ کے جیسے نہیں ہیں۔ جب پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ علی تمہارے گھر پہ افطار ہے تو علی کو یقین ہے کہ پھر افطار ہے۔
کہتے کہ پیغمبر میرے گھر میں کچھ نہیں ہے آج. کہا چلیے تشریف لے چلیے. گئے تو دیکھا حضرت زہرا مصلی میں تشریف فرما, پہلو میں ایک طبق رکھا ہے, طبق میں کھانے رکھے ہیں. زہرا یہ کہاں سے آیا؟ کہا نماز پڑھ رہی تھی کہ جنت سے آیا. پیغمبر گرامی مڑے, کالی یہ تمہارے وہ 6 درہم ہیں جو تم نے دن میں خیرات کی. یہ تو وہ حصہ ہے کہ جو ان کی فضیلتوں کا تذکرہ ہے. لیکن جس وقت وہ اپنے بھوکے بچوں کی بھوک کے باوجود مقداد کو دے رہے تھے کہ لے جاؤ اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرو, یہ خیرات اس کی کوئی مثال ملتی ہے؟ تو میرے مالک اگر انگوٹھی دینا کوئی بڑی چیز ہے تو بھوکے بچوں کی بھوک کو نظر انداز کر کے دوسروں کے بھوکے بچوں کا پیٹ بھر دینا اس سے بڑا کام ہے. اس وقت کیوں نہیں آئے ولایت نازل کرتے؟ نمازوں کی بات ہے تو اس سے اونچی نمازیں, خیرات کی بات ہے تو اس سے اونچی خیرات. مگر اللہ نے اس موقع کو کیوں منتخب کیا؟ آپ کا سارا واقعہ اسی پوائنٹ کے لیے لیا ہے میرے عزیزوں, جو پیغام اس آیت کے اندر موجود ہے. اور مولائی تشریف فرمائے, سارے انشاءاللہ اسے جذب کریں گے اپنے دل و دماغ میں, اپنے نفس میں, کردار میں, ہر جگہ اپنی زندگی میں. میرے عزیزوں, اللہ نے اس موقع کو کیوں منتخب کیا؟ شاید وجہ یہ ہو کہ اللہ نے ہم انسانوں پر جو ذمہ داریاں رکھی ہیں اور جو فرائض رکھے ہیں, جو ڈیوٹیز رکھی ہیں, جو حقوق رکھے ہیں, ان کی 2 قسمیں ہیں. وہ 2 طرح کے ہیں. ہماری ذمہ داریوں, ہماری ڈیوٹیز, ہمارے فرائض کے نام گنتے جائیے. ہماری مومن کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری نماز, ایک روزہ ہے, ایک حج ہے, ایک زکوٰۃ ہے, ایک خمس ہے, ایک جہاد ہے, امر بالمعروف نہی عن المنکر, تولا تبرع, یہ سب ہماری ذمہ داریاں. ماں باپ کی خدمت, اولاد کی تربیت, پڑوسی کا خیال, علماء کی عزت, بزرگوں کا خیال, چھوٹے بچوں کے ساتھ محبت, یہ سب ہماری ذمہ داریاں, یہ ہمارے اوپر حقوق ہیں. تو اللہ نے جتنے حقوق ہمارے اوپر رکھے ہیں, اگر آپ ان کی فہرست تیار کریں گے تو ان کی 2 قسمیں بنے گی. یا اللہ کا حق ہوگا یا بندے کا حق ہوگا. نماز کس کا حق ہے میرے اوپر؟ اللہ کا حق ہے. روزہ, میرے روزہ رکھنے سے کسی بندے کو کچھ نہیں ملتا, اللہ کا حق ہے. لیکن زکوٰۃ یہ بندے کا حق ہے. ماں باپ کی خدمت بندے کا حق ہے, اولاد کی تربیت بندے کا حق ہے. یہ سارے حقوق بندوں کے حقوق ہیں. تو یا ہے انسانوں پر اللہ کا حق اور یا ہے بندوں کا حق. جتنے حقوق آپ سوچ سکتے ہیں جو انسانوں پہ اللہ کی طرف سے رکھے گئے ہیں, یا وہ اللہ کے حقوق ہیں یا وہ بندوں کے حقوق ہیں. میرے مولا کی زندگی, پوری زندگی حقوق کی ادائیگی کی تاریخ ہے. میرے مولا کی پوری زندگی کا کوئی لمحہ خالی نہیں ملے گا, کوئی نہ کوئی حق ادا ہو رہا ہے. سوچئے کیسے خالی ملے گا؟ جو سو جائے تو اتنا بڑا حق ادا کرے کہ مرضی خدا پا جائے. اس کی زندگی حقوق کی ادائیگی سے کہاں سے خالی ہو سکتی ہے؟ میرے مولا کی پوری زندگی حقوق کی ادائیگی کی تاریخ ہے. مگر اب یہاں سے غور کیجئے گا, مگر غور کیجئے, جب ساری رات تکبیریں کہہ رہے ہیں علی, تو کس کا حق ادا ہو رہا؟ اللہ کا حق ادا ہو رہا. جب صبح دروازے پہ سائل آتا ہے اور اسے دروازے کے پیچھے سے چھپ کے تھیلیاں تھما دیتے تھے درہم و دینار کی, تو کس کا حق ادا ہوتا ہے؟ بندے کا حق ادا ہوتا ہے. تو پوری زندگی علی کی حقوق کی ادائیگی کی تاریخ ہے. مگر کبھی اللہ کا حق ادا ہوتا ہے اور کبھی بندے کا حق ادا ہوتا ہے. مگر مسجد النبی میں جب نماز پڑھتے ہوئے زکوٰۃ دی تو نماز پڑھ کے اللہ کا حق ادا ہوا, زکوٰۃ دے کے بندے کا حق ادا ہوا. اللہ نے اسی موقع کو اعلان ولایت کے لیے منتخب کر لیا. سنو علی کو غلاموں, اللہ نے اسی موقع کو اعلان ولایت کے لیے منتخب کر لیا اور یہ پیغام دیا کہ دیکھو ہم نے اس موقع پر اعلان ولایت کر کے تم کو یہ سمجھانا چاہا ہے کہ جو سچا اللہ والا, نبی والا, علی والا ہوگا وہ اللہ کے حق کو بھی ادا کرتا رہے گا, بندوں کے حق کو بھی ادا اور صلوات بیچ دے محمد. دونوں حق ادا ہوں گے. جو علی کی ولایت کا ماننے والا
وہ دونوں حق ادا کرے گا، اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرتا رہے گا اور بندوں کے حقوق کو بھی۔ ہم جب اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں جب مذہب کا خیال پیدا ہو جائے، جب دنیا داری سے نکل آئے، مجلسوں کے طفیل میں، ماتم کے طفیل میں، عزاداری کے طفیل میں، قرآن کی تلاوت کے طفیل میں، شب قدر کے، کہاں سے کون آدمی ہدایت پا جائے گا کیا پتا ہے، کس کے دل میں کس وقت ہدایت کی روشنی جاگ اٹھے اور وہ نہ جانے اپنی زندگی کے کہاں سے کہاں منتقل ہو جائے، کسی کو کچھ پتا نہیں ہے۔ اسی لیے ان راستوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے، آتے جاتے رہنا چاہیے، نہ جانے کس فرش اعضا سے آدمی حور بن کے نکلے۔ اس رشتے کو جوڑے رکھنا چاہیے۔ میں 2 جملے اکثر کہتا ہوں کہ کتنا ہی آدمی بہک گیا ہو، کتنا ہی آدمی بگڑ گیا ہو، لیکن اگر 2 جگہ سے رشتہ جوڑے ہے تو وہ پلٹ کے آئے گا۔ ایک مصلے سے رشتہ جوڑے ہے، ایک فرش اعضا سے رشتہ جوڑے ہے۔ یہ روکے بھی رکھتی ہے نہ جانے کن کن چیزوں سے، کیا بات، اور اس کے بعد یہ واپس بلا بھی لیتے ہیں، ایسے بلا لیتے ہیں کہ پھر بہک کے جانے کا امکان باقی نہیں رہ جاتا۔ لہذا اتنا رشتہ نہیں ٹوٹنا چاہیے میرے جوانوں، مصلے سے رشتہ جڑا رہنا چاہیے اور فرش اعضا سے رشتہ جڑا رہنا چاہیے۔ مصلے سے رشتہ جوڑے رکھو گے تو اللہ کا حق ادا ہو رہا ہے، اور فرش اعضا سے رشتہ جوڑے رکھو گے تو اللہ کے اونچے بندوں کا حق ادا ہو رہا ہے۔ لیکن جب ہم مذہب کی طرف آتے ہیں اور حقوق کی ادائیگی کا خیال پیدا ہوتا ہے جو ہمارے بزرگوں میں دکھائی دیتا ہے اور ہمارے جوانوں میں الحمدللہ، تو ہم اللہ کے حق کی طرف تو متوجہ ہو جاتے ہیں۔ آدمی نماز پڑھنے لگتا ہے، تلاوت کرنے لگتا ہے، دعائیں پڑھنے لگتا ہے، سب ہونے لگتا ہے، لیکن بندوں کے معاملات میں ہماری طرف سے کوتاہی کم نہیں ہوتی۔ بندوں کے بارے میں ایک دوسرے پر الزام تراشی، ایک دوسرے کے ساتھ بدسلوکی، ایک دوسرے سے بدزبانی، وہ عام مومن کے رشتے سے لے کے گھر کے اندر کے رشتوں تک، خون کے رشتے 3 مرحلوں کے ہمارے رشتے ہیں۔ ایک ایمان کا رشتہ ہے، یہ رشتہ اس میں خون کا کوئی تعلق نہیں، البتہ یہ ایمان کا رشتہ پاک خون سے ہی قائم ہوتا ہے، لیکن اس میں خون کا مشترک ہونا ضروری نہیں، بس طہارت شرط ہے۔ یہ ایک رشتہ مومن کا مومن سے رشتہ ہوتا ہے، مومنہ کا مومنہ سے رشتہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا رشتہ ارحام کا رشتہ ہے، خون کا رشتہ ہے، چاہے بہت نزدیک کا ہو، سگے بھائی بہن، چچا پھوپھی، خالہ ماموں، یا تھوڑا فاصلے والے ہوں۔ تیسرا رشتہ وہ ہے جو اللہ کے بنائے قانون سے بنتا ہے، زوجہ اور شوہر کا رشتہ، میاں اور بیوی کا رشتہ۔ ان تینوں مرحلوں میں ہم بندوں کے حقوق کے سلسلے میں لاپرواہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نمازی ہوتا ہے، قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے، نوحہ خوان ہوتا ہے، ماتمدار ہوتا ہے، لیکن ان رشتوں میں بھائی پہ ظلم کر رہا ہے، زوجہ شوہر کو تنگ کر رہی، شوہر بیوی کو ستا رہا ہے، ماں باپ بچوں کو تنگ کر رہے ہیں، نوبت یہ بھی ہے، اولاد ماں باپ کا خیال نہیں کر رہی ہے، یہ حالات پیدا ہوتے ہیں۔ میں اس سلسلے میں ایک عمومی بات کہنا چاہتا ہوں، میں اپنے سارے بھائیوں اور میری آواز میری بہنیں اگر سن رہی ہیں میرے عزیزوں، اللہ نے اس زمین پر جتنے گھر بنائے ہیں یا بنوائے ہیں، یا جتنے زمین پر گھر بنے ہیں، ان گھروں میں ایک گھر وہ ہے جو کہلاتا ہے اللہ کا گھر۔ وہ گھر کون سا ہے؟ وہ گھر ہے مکے میں، خانہ کعبہ۔ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ اب اس کے بعد یہ گھر تو اللہ نے اپنے اسپیشل آرڈر سے اپنے خاص بندوں سے بنوایا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اور بھی گھر ہیں جو اللہ کا گھر کہلاتے ہیں۔ مسجد کہیں بھی ہو، کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ یہ مسجد کون بناتا ہے؟ ہمارے اور آپ کے جیسے عام لوگ بناتے ہیں، گنہگار بندے، خطاکار بندے بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک تیسرا گھر بھی ہے، مجلسوں میں آپ نے سنا ہے، ایک کعبہ ہے اللہ کا گھر، ایک مسجد ہے اللہ کا گھر، ایک تیسرا گھر اور بھی ہے جو اللہ کہتا ہے میرا گھر ہے۔ حدیث قدسی میں اس پروردگار عالم کا اعلان ہے کہ اے میرے بندے مومن، خلوص دل کے ساتھ میری عبادت کر، میں تیرے دل کو اپنا گھر بنا لوں گا۔ تو ہر وہ بندے مومن جہاں خلوص پایا جاتا ہے، وہ سینے میں جو دھڑکتا ہوا دل ہے، وہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ اب میں احکام جو ہیں اللہ کے گھر کے، ان میں سے مثال کے طور پر اس کو پاک رکھنا واجب ہے۔ مسجد، خانہ کعبہ پاک رکھنا واجب ہے۔
اگر نجاست آ جائے تو نماز کو توڑ کے پہلے اسے پاک کرو، اتنی اہمیت، اتنی دیر بھی نجس نہیں رکھا جا سکتا، اس کو پاک کرو، اسے پاک رکھنا واجب ہے۔ انہی میں سے احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ اس کی کوئی چیز ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ ہم لوگ اس سلسلے میں تھوڑا سے لاپرواہ ہیں یا بے خبر ہیں یا بے توجہ ہیں۔ لوگ مسجدوں سے، امام باڑوں سے مثلا دعا کتاب اچھی لگی گھر اٹھا لے گئے، ہمارے گھر میں سجدہ گاہ نہیں، یہاں بہت ہے، چلو اللہ میر کیا کمی دیکھا ہے، لیکن یہ جائز نہیں، قطعاً ایک ذرہ بھی وہاں کا نہیں اٹھا سکتے، ہم جواز نہیں اس کا کوئی۔ انہی احکام میں ایک حکم یہ ہے کہ ہم اسے کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچا سکتے، کسی طرح کا نقصان نہیں۔ اب وہ مسجدی کا نہیں، امام باڑے کی نہیں بھی وہی ہے، تمام وہ اوقاف جو کسی خاص مقصد پر اللہ کی طرف، اللہ کی خوشی کے لیے کسی بندے کی طرف سے ان کو معین کر دیا گیا ہے، وقف کر دیا گیا ہے، اس میں ہم اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بچے بیٹھے بیٹھے اکثر دیکھا، یہاں تو خیر ماشاءاللہ سب مضبوط ہوتا، ہمارے یہاں پرانی مسجدیں بھی ذرا سے اکھڑا ہوا پلاسٹر، اب انہوں نے اپنا کچھ نہیں کیا، یہی مجلس بور ہو رہی ہے، چلو 2-4 انچ پلاسٹر ہی ادھیڑ دیا، صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ دروازے کے پاس بیٹھے، لکڑی کا کچی نکلی، ذرا سے اکاڑ دی، نہیں، جائز نہیں ہے، نہیں کر سکتے۔ بیٹھے ہوتے ہیں فرش میں، ذرا سے دکھائی دیا، اس کا تاگا ہی کھینچ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، کبھی بڑے بھی کر لیتے، جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے بالکل۔ تو کسی طرح کا چھوٹا سے نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہم گرا سکتے ہیں، کیا مولانا آپ خود ہی کہہ رہے ہیں، فرش کا ایک تاگا نہیں نوچ سکتے، دروازے کی پچی نہیں کھینچ سکتے، پلاسٹر کی پپڑی نہیں اکھاڑ سکتے، تو گرا سکتے ہیں؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، فضول باتیں کر رہے ہیں۔ مسجد کو گرا نہیں سکتے، توڑ نہیں سکتے، نہ مسجد کو توڑ سکتے نہ گرا سکتے۔ ہم نے کہا اور کعبہ، کہنے مولانا چپ رہیے، نامناسب باتیں کر رہے ہیں آپ، یہ کیا فضول کی باتیں کر رہے ہیں، کہیں کعبہ توڑ سکتے ہیں؟ ہم نے کہا اچھا، نہ مسجد توڑ سکتے نہ کعبہ، کیوں؟ کہا اللہ کا گھر ہے۔ ہم نے کہا یہ بتائیے گھر اللہ کا ہے، کس نے بنایا؟ متوجہ ہے؟ بسم اللہ، کس نے بنایا؟ کہا کعبہ اللہ کا گھر ہے، اور ابراہیم و اسماعیل نے بنایا، بڑے اونچے ہاتھوں نے، معصوموں نے۔ میں نے کہا اسے نہیں توڑ سکتے، کہہ لے وہ تو وہ مسجد نہیں توڑ سکتے۔ ہم نے کہا وہ کس نے بنایا؟ کہا وہ تو ہم ہی لوگوں نے بنایا، مسجد تو ہم نہیں بنائی۔ تو ہم نے کہا اچھا، آپ کے ہاتھوں کی بنی مسجد، گنہگار ہاتھوں کی بنی مسجد نہیں توڑ سکتے؟ میں نے کہا میرے بھائی، ابھی میں نے آپ کو گھر گنائے تھے، کعبہ اللہ کا گھر، مسجد اللہ کا گھر، مومن کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل اللہ کا گھر کس نے بنایا ہے؟ نہ ابراہیم نے، نہ اسماعیل نے، نہ کسی پیغمبر نے، نہ کسی مومن نے، اللہ کے اپنے ہاتھوں کا بنایا ہے۔ تو میرے عزیزوں، جب اللہ کے بندوں کے ہاتھوں سے بنے اللہ کے گھر نہیں توڑ سکتے، تو پھر یہ بندے مومن کے سینے میں جو دل ہے، یہ تو اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے۔ خیال رکھا کرو، اسے جملوں سے نہ توڑ دیا کرو، اسے الزامات سے نہ توڑ دیا کرو، اسے برا بھلا کہہ کے نہ توڑ دیا کرو۔ اس کی حفاظت کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم بڑی جلدی قلب مومن کو توڑ دیتے ہیں، کوئی جملہ بھی بھائی بھائی کے دل کو توڑ دیتا ہے، کسی جملے سے بھی بیوی شوہر کے دل کو توڑ دیتی ہے، کوئی بات بھی شوہر بیوی کے دل کو توڑ دیتا ہے، ماں باپ اولاد، اولاد ماں باپ، بھائی عزیز، خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے حقوق کی طرف متوجہ ہیں، لیکن ادھر ہم کم متوجہ ہیں۔ میری اس وقت کی آپ کی گزارش کے آپ کے سامنے جتنی گزارش ہے، اس کا اصل مقصود اور اصل پیغام یہی ہے کہ آیا ولایت ہم سے یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھو اللہ کا حق بھی ادا کرتے رہو اور بندوں کا حق بھی ادا کرتے رہو۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، صلوات محمد و آل محمد۔ میں ایک تجربے کی بات اور آپ سے بتا دوں کہ ہم سوسائٹی میں سب ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، اللہ نے ہم کو ساتھ رہنے کے لیے بنایا ہے، اور یہ بہت بڑا کرم اس پروردگار کا کہ اس دیار کفر میں آپ کی اپنی سوسائٹی وجود میں آ گئی۔ ماشاءاللہ اتنے مومن ایک ساتھ بیٹھے ہیں، مومن مومنین سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کے یہاں آتے جاتے ہیں، نہ آتے جاتے ہوں تو آئیے جائیے، آمد و رفت کیے۔ اللہ نے انتہائی درجہ پسندیدہ کام جو اللہ کی نگاہوں میں ہے، ان میں سے ایک عمل جانتے ہیں کیا ہے؟
चौथे इमाम हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने क़यामत में कुछ लोगों का जिक्र किया है जो बगैर हिसाब के जन्नत भेजे जाएंगे। उनमें से जो तस्करा है, उनमें से आवाज़ देगा परवरदिगार की तरफ से आवाज़ आएगी, अहले फजल चले। अब वो पूरी रिवायत लंबी है, सुनाऊंगा तो वक्त रह जाए निकल जाएगा। उसका एक टुकड़ा सिर्फ सुनाना चाहता हूँ। अहले फजल का कौन अहले फजल है, उन्होंने बताया हम ये थे, ऐसे ऐसे हमारी खूबियाँ थी, आदतें थी हमारी। का ठीक है जाओ। उसके बाद अहले सब्र हैं। फिर उसी में आखिरी में यह है कि अल्लाह के पड़ोसी, इंतहाई दर्जा बुलंद मकामात वाले, मासूम की चौखटों में जिनको जगह मिले गोया, उनसे ज्यादा करीब तो है नहीं कोई अल्लाह से। तो उसका मतलब उनकी चौखट जहाँ होगी वहां कहीं हमारी झोपड़ी की छतवत वहां होगी आसपास इंशाल्लाह। एक आध मरतबा जूती उती हमारे सर पे भी आ जाएगी तो अच्छा ही रहेगा, क्वालिटी हाई हो जाएगी। अब अल्लाह के पड़ोसी, अल्लाह के पड़ोसी कौन है? अल्लाह के पड़ोसी का कुन्ना नतज़ावरो फिल्लाह व कुन्ना नतजालसो फिल्लाह व कुन्ना नतआमलो फिल्लाह। का हम तीन काम करते थे मगर तीनों कामों का मकसद एक होता था। हम एक दूसरे से मिलने जाते थे, मुलाकात के लिए जाते थे। हम एक दूसरे के साथ मिलके बैठते थे, मिलने जाते थे और बैठते थे। और हम एक दूसरे कुन्ना नतबादलो फिल्लाह, और हम एक दूसरे पर खर्च करते थे। ये तीन काम हम करते थे जिसकी वजह से हमें अल्लाह का पड़ोस मिला है। लेकिन खाली ये तीन काम नहीं करते थे। ये क्यों करते थे? हम अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह के लिए एक दूसरे से मिलते थे। हम अल्लाह के लिए एक दूसरे के यहाँ आते जाते थे कि ये भी मोमिन है, मैं भी मोमिन हूँ, ये भी अल्लाह को मानता, मैं भी अल्लाह को मानता हूँ, ये भी रसूलुल्लाह वाला, हम भी रसूलुल्लाह वाले, ये भी अली वाला, हम भी अली वाले, ये भी मौला वाला, हम भी मौला वाले, ये भी हुसैन वाला, हम भी वाले। चलो इसके यहाँ चलेंगे। इसलिए नहीं जाएंगे कि इसके यहाँ जाएंगे तो कारोबार में सिफारिश कर देगा, इसलिए नहीं जाते थे कि इसके यहाँ जाएंगे तो हमारी बिजनेस का जरिया बन जाएगा। इसलिए नहीं, अल्लाह के लिए मिलते थे, अल्लाह के लिए बैठते थे, अल्लाह के लिए एक दूसरे पे खर्च करते थे। ये जिंदगी का उसूल अगर हमने अपनाया तो अल्लाह कहता है क़यामत के बाद हमारा पड़ोस तुम्हें नसीब होगा, यानी मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के कदमों में बस अजीजों, मैंने आपकी खिदमत में जो गुफ्तगू थी और जो मकसूद था वो किसी हद तक पहुंचा दिया है। हमें एक दूसरे के, खास करके यहाँ जहाँ हमारी सोसाइटी मुख्तसर है, छोटी है, जिंदगी की मशगूलियतें भी ज्यादा हैं और इधर उधर खींचने वाली चीजें भी ज्यादा हैं। और ये भी सही है कि जब हम एक दूसरे की आमद-ओ-रफ्त शुरू कर देंगे, हम मियाँ बीवी आपके यहाँ पहुँच गए, अब आप बदला चुकाएंगे, आएंगे हमारे यहाँ, आप ना आएंगे तो हम शिकायत करेंगे। तो कम से कम जब हम आपके यहाँ जाएंगे और आप हमारे यहाँ आएंगे, इतनी देर के लिए तो गुनाहों से बचे। और ये मोमिन को मोमिन से मुलाकात और उसके साथ उठना बैठना, ये फिर ये न जाने किन किन चीजों से इंसान को उस तरफ जाने से खुद ब खुद बचाना शुरू कर देगा जो इंसान की जिंदगी को तबाह कर सकता है। बस मैं इससे आप हजरात का वक्त नहीं लूंगा। मेरे अजीजों, याद रखिए, अल्लाह के हक को अदा करने के लायक ये इंसान तब बनता है जब बंदों के हक को अदा कर सके और कर डाले, वरना लाख हक को अदा करके भी किसी लायक नहीं बनता। आखिरी जुमला और आखिरी रिवायत जो मेरे हर भाई और हर बहन दोनों के काम की है, रसूल अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा यहाँ के जो मसाइल हैं फैमिली के, उनमें नई जिंदगियां शुरू होती हैं, शादियां होती हैं। आमतौर पर पहले ख़ानदानों में होती थी, अब वो मौक़े घट गए हैं। ख़ानदानों में एक जैसे नेचर, एक जैसे मिजाज होते थे, बुजुर्ग एक दूसरे को समझा लेते थे। अब उसकी वजह से मसाइल जो बढ़ते चले जा रहे हैं, इसमें एक दूसरे को बर्दाश्त करने की कुव्वत भी घटती चली जा रही है। मगर इस सिलसिले में एक बात अपने हर भाई से कहना चाहूँगा और अपनी हर बहन से कहना चाहूँगा कि हमारे 8वें इमाम का एक जुमला है, हम आप कभी चाय बनाते हैं प्याली में तो हम अपनी अपनी मर्जी से मसलन रंग
وہ دودھ پتی والی چائے نہیں، یہ انگلش کی ہوتی ہے، ہم نے پانی کھولایا، پتی ڈالی، ایک پتی ہم نے پانی اپنے حساب سے گلاس میں، کپ میں، پیالی میں اتنا ڈالا جتنی چائے ہمیں پینا ہے، یا ہلکے رنگ کی چائے پینا ہے یا تیز رنگ کی پینا ہے۔ اب ہم نے چائے کا پانی ڈالا اس میں، پھر اس میں دودھ ڈالا، دودھ بھی اپنے اپنے ذوق سے ہر آدمی کوئی کم ڈالتا ہے کوئی زیادہ ڈالتا ہے، شوگر بھی کوئی 1 چمچ ڈالتا ہے، کوئی کھڑا چمچ پیتا ہے، 4 چمچ پی لیتا ہے، اور پھر بھی کہتا ہے کہ پھیکی پی لے۔ تو اب یہ ذوق سے ہم اپنے بناتے ہیں، تو اس میں ہمارے اختیار میں ہوتا ہے کہ ہم اپنے برتن میں، اس ظرف میں کون چیز کتنی ڈالیں، ہمارے اختیار میں ہوتا ہے۔ اللہ نے ہم کو اس دنیا میں جینے کے لیے عقل دی ہے، دنیا کے لیے بھی ضرورت ہے، آخرت کے لیے بھی ضرورت ہے۔ جو عقل دی ہے، سمجھداری دی ہے، ہوش مندی دی ہے، ہم اپنی اسی ہوش مندی، اسی سمجھداری اور اسی عقل کو یوز کر کے زندگی بسر کرتے ہیں۔ کالج جاتے ہیں تو اس عقل کا استعمال کرتے ہیں، کون پروفیسر ٹھیک سے پڑھا رہا، کون ٹال رہا ہے، کون اسٹوڈنٹ مجھے پرابلم میرے لیے کھڑی کر رہا ہے، کون چالاک ہے۔ بزنس میں آتے ہیں تو اس کا استعمال کرتے ہیں، گھر میں ہوتے ہیں تو اس کا استعمال کرتے ہیں۔ ہر جگہ ہم اپنی ہوش مندی اور توجہ دیجیے گا، اپنی ہوش مندی اور اپنی سمجھداری کا یوز کرتے ہیں، اور اسی حساب سے انسان کامیاب ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے جہاں ہمیں ہوش مندی اور سمجھداری دی ہے، وہیں اللہ نے ہمیں تھوڑی سی غفلت بھی دی ہے۔ غفلت کا مطلب کیا ہے؟ غفلت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے سامنے کبھی کبھی واقعہ ہو جاتا ہے اور وہ متوجہ نہیں ہوتا، کرے یہ ہو گیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ بچہ مثلا یہاں سے لے کے ویڈیو گیم مجلس میں بٹھا کے، باپ آئے تھے کہ چلو بیٹھ کے مجلس سنو، اور ایک مرتبہ آیا اور چپکے سے باپ کا موبائل اٹھایا اور لے کے، اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ لے گیا، چپکے سے سامنے سے لے کے جاتا ہے، ہم کسی اور طرف متوجہ ہیں اور ہم نے دھیان نہیں دیا۔ تو ہر آدمی سے چوک بھی ہوتی ہے، ہر آدمی سے بھول بھی ہوتی ہے، ہر آدمی سے غفلت بھی ہوتی ہے۔ کہیں چابی چھوٹ گئی، کہیں کچھ، کیا بتایا، میں کو دھیان ہی نہیں رہا، میں نے تو دیکھا ہی نہیں، اچھا ٹی وی پہ آ رہا تھا، میں نے خیال نہیں کیا۔ تو آدمی دیکھ کے بھی غافل رہ جاتا ہے، سن کے بھی غافل رہ جاتا ہے۔ تو ایک طرف ہے ہوش مندی اور ایک طرف ہے غفلت۔ امام نے فرمایا، میرا ہر بھائی اور بہن سنے، زندگی بس یہی یاد رکھے گا تو آج کی مجلس انشاءاللہ نتیجہ دے گی۔ امام نے فرمایا کہ زندگی بسر کرنے کے لیے تمہیں ہوش مندی کی ضرورت ہے، سمجھداری کی ضرورت ہے، چالاکی کی ضرورت ہے، لیکن اپنے برتن کو 100% ہوش مندی اور چالاکی سے مت بھرو۔ تم اپنے کو ایک برتن کی طرح مانو، جیسے چائے کی پیالی، اپنے اس ظرف کو، اپنے اس برتن کو 100% ہوش مندی اور چالاکی سے مت بھرو، 3/4 کو ہوش مندی اور چالاکی رکھو، لیکن 1/4 ایسے ہو جاؤ جیسے کہ تم نے دیکھا ہی نہیں۔ غفلت رکھو، دیکھ کیسے ہو جاؤ جیسے بچے نے جو کیا دیکھ لیا ہم نے، بچے نے گڑبڑی کی ہے، ہوم ورک پہ بٹھایا تو ہوم ورک کرنے کے بجائے کھیل چل رہا ہے، چپکے چپکے اگلے والے پیج پہ ڈرائنگ چل رہی ہے، کھیل تماشا، لیکن دیکھ کے ایسے ہو جاؤ جیسے 3 بار دیکھا، لیکن 1 بار ایسے ہو جاؤ جیسے دیکھا نہیں۔ بیگم سے 4 بار سن کے ٹکر لے لی، لیکن 1 مرتبہ سن کے ایسے ہو جاؤ جیسے سنا ہی نہیں، بہرے ہو گئے۔ سن کے ایسے ہو جاؤ جیسے سنا نہیں، سن کے ایسے ہو جاؤ جیسے سمجھا نہیں، دیکھ کے ایسے ہو جاؤ جیسے دیکھا نہیں۔ امام کہتے ہیں کہ 3/4 حصہ رکھو ہوش مندی کا، کہ جہاں ہوش سامنے رہے، غلطیاں چیک کرو، غلطیوں پہ ٹھوکو، غلطیوں سے روکو، لیکن 1/4 حصہ زندگی کا رکھو غفلت کا، تاکہ تمہاری زندگی بھی سہولت کے ساتھ بسر ہو اور تمہارے ساتھ والوں کی زندگی بھی سہولت کے ساتھ۔ یہ زندگی کا اصول ہے، یہ دوستوں کے لیے بھی ہے، یہ عزیزوں کے لیے بھی ہے، یہ رشتہ داروں کے لیے بھی ہے، یہ میاں بیوی کے اور زوجہ اور شوہر اور ہسبینڈ اور وائف کے لیے بھی ہے، کہ 3 حصہ ہوش مندی اور 1 حصہ غفلت کا رکھا جائے۔ مجموعی طور پر بہرحال یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرتے رہیں اور بندوں کے، اور ان دونوں میں کہیں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ کربلا جس کے سب سے بڑا ثبوت ہے، کربلا سے بڑا ثبوت کوئی نہیں ہے، حقوق کی ادائیگی کا سب سے بڑا ثبوت کربلا میں ہے، جہاں اللہ کا حق بھی ادا ہو رہا ہے اور اللہ کے بندوں کا حق بھی ادا ہو رہا ہے۔ اللہ کا حق ہو رہا ہے اس طرح سے ادا کہ نماز پڑھی جا رہی ہے، سجدہ کیا جا رہا ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، چاروں طرف سے تیر برس رہے ہیں، اور بندوں کا حق ادا ہو رہا ہے اس طرح کہ خود شہادت کی دہلیز پہ کھڑے ہیں، اور پھر بھی فکر ہے تو بس اللہ کے عظیم بندے حسین کی فکر ہے۔ تذکرہ آ گیا ہے تو میں آپ کو یاد دلاؤں، صبح عاشور
हुसैन के खैमों में अभी नमाज की आवाज़ उठी कि एक मरतबा लश्कर यजीद से हमले का आगाज़ हो गया। मलून उमर साद ने कमान में तीर जोड़ के ख़याम हुसैनी की तरफ उसका रुख करके आवाज़ दी कि लश्कर वालों गवाह रहना, पहला तीर मैंने चलाया। हज़ारों तीर एक साथ हुसैन के खैमों की तरफ उठ गए। अंसार हुसैनी ने जल्दी से एक दीवार बनाई। कहाँ से बनाई? ईंटों और पत्थरों की दीवार नहीं बनाई, अपने भूखे और प्यासे जिस्मों की दीवार बनाई। बाजू से बाजू मिला के, पहलू से पहलू मिला के असाब हुसैन खड़े हो गए। तीरों की बारिश हो रही है, कुछ को तलवारों पे काटा जा रहा है, कुछ को ढालों पे रोका जा रहा है, लेकिन सारे तीर कहाँ तलवारों से कट सकेंगे, कहाँ ढालों पे रुक सकेंगे। सीनों में उतर रहे हैं तीर, गर्दन में उतर रहे हैं तीर, पेशानी पे लग रहे हैं तीर। पहले हमले में एक बड़ी तादाद मुजाहिदों की शहीद होके गिरी, जो बचे हैं उनमें से अक्सर जख्मी हैं। उसमें हुसैन के चाहने वाले और सबसे बूढ़े सहाबी जनाब मुस्लिम इब्न औसजा हैं, जिन्होंने जंग की तैयारी इस तरह से की है कि पेशानी की खाल लटक के आंखों पे आ गई थी। पेशानी की खाल को समेट के पेशानी पे बांधा था मुस्लिम इब्न औसजा ने, ताकि जंग के लायक हो सके। मुस्लिम जख्मी है मगर अभी बदन में थोड़ी ताकत बाकी है। हुसैन के पास आए, आका इजाज़त मिल जाए तो जाऊं, जितनी बदन में ताकत है उतनी और जंग कर लूं। इजाज़त मिली, मुस्लिम आए, मैदान में आके लड़े, चंद और मलूनों को वसीले जहन्नम किया। जख्मी होकर मुस्लिम इब्न औसजा ज़मीन करबला पे गिरे, मदद के लिए पुकारा। हुसैन मुस्लिम के सराहने पहुंचे। हुसैन के साथ साथ हबीब भी हैं, हुसैन के भी बचपन के दोस्त हैं, मुस्लिम के भी दोस्त हैं। हुसैन ने सर उठा के मुस्लिम को अपनी आगोश में रखा। हबीब पहलू में बैठ गए, आवाज़ दी, मुस्लिम आंखें खोलो, देखो तुम्हारा सर किसकी आगोश में है, तुम्हें कैसी मेराज मिली है। तो मुस्लिम ने आंखें खोली, हुसैन के चेहरे की ज़ियारत की। हबीब ने दूसरी बात कही, कहा मुस्लिम तुम दुनिया से जा रहे हो, तुम्हारा एक छोटा से बच्चा है, तुम्हारी ज़ईफ़ा बेवा है, ज़ौजा है खैमों में, तुम जो वसीयत करना चाहो कर दो, जब तक जिंदा रहूंगा तुम्हारी वसीयत का ख्याल रखूंगा। अगर चाहे मेरे दोस्त मैं भी चल रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास आने वाला हूँ। मगर मुस्लिम ने हबीब की आवाज़ जो सुनी तो ना अपने कमसिन बच्चे को याद किया, न बूढ़ी ज़ईफ़ा को याद किया। एक मर्तबा कांपती हुई उंगली उठा के लड़खड़ाती ज़बान से लबों से जो आवाज़ निकली वो पैगाम ये था कि मुस्लिम हबीब, जब तक मैं जिंदा रहा अपने हुसैन के जिस्म पर एक जख्म न लगने दिया, जब तक जीना मेरे शहजादे के जिस्म पे कोई जख्म न लगने देना। दम तोड़ दिया मुस्लिम ने, जनाजे को उठा के ले आए। हुसैन खैमों के पास आके बैठे थे कि एक मर्तबा अंसार के खैमों में से एक खैमे का पर्दा हटा, खैमे से कमसिन बच्चा निकला। इतना छोटा बच्चा है, इतना छोटा कद है कि उसके कमर में जो तलवार बांधी गई थी वो तलवार बड़ी थी, बच्चा छोटा। हम इन बातों को जबान से कह तो सकते हैं मगर वाकई महसूस नहीं कर सकते। इतना छोटा बच्चा कि तलवार उससे बड़ी है, लिहाजा तलवार जमीन पे खींच रही है और बच्चा मैदान की तरफ जा रहा है। हुसैन ने आवाज दी, मेरे दोस्तों दौड़ के रोको, ये कमसीनी में वहां पहुंच गया तो कोई इसकी कमसीनी में रहम न खाएगा। अंसार हुसैनी गए, बच्चे को लेके आए। अज़ादारों एक सवाल पूछूं, क्या ये बच्चे को समझाने गए थे तो तमाचे मार के वापस लाए हो, मार के नहीं तो फिर असर आशूरा कहाँ चले गए? हुसैन की यतीमा खैमों से निकली है 3-4 साल की सकीना, कोई तमाचे मारता है, कोई तालियाने लगाता है। से बच्चे को लेके आए अंसार हुसैन, बच्चा आ गया। हुसैन ने कहा तुम कौन हो? कहा जिसकी लाश आपके जो कसर आपकी आगोश में है मैं उसी मुस्लिम का बेटा हूँ। क्या है? कहा मौला आपकी तन्हाई देखी नहीं जाती, आपकी मदद करने के लिए जा रहा हूँ। कहा बेटा तुम्हारी बूढ़ी माँ खैमे में है, तुम्हारा बाप शहीद हो गया, तुम अभी कमसिन हो, अपनी अम्मा का सहारा बनो, खैमे में वापस चले जाओ। बच्चे ने नन्हे नन्हे हाथ जोड़े, आका जिस अम्मा का आप नाम ले रहे हैं उसी ने तो तलवार लगा के मुझे भेजा है। हुसैन राजी नहीं होते कि एक मर्तबा फिर दरे खैमा का पर्दा हटा, एक ज़ईफ़ा सर पे चादर डाले निकली। अरे मेरे आका हुसैन मुस्लिम मरते, जंग करके जिहाद
شہید ہو گئے، مجھے اجازت نہیں، میری اس نشانی کو قبول کر لیجئے تاکہ یہ میری طرف سے شرف شہادت حاصل کر لے۔ آئے حسین کی مظلومی، ننھے ننھے بچوں کو مائیں قربان کر رہی تاکہ حسین زندہ رہ جائے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ لا بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا۔ پروردگارہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ اس مجلس اعزا کو قبول فرما، اہل بیت طاہرین کا واسطہ ہمارے تمام اعمال خیر کو قبول فرما، تمام کے معصومین ہماری خطاؤں اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ مالک اب تک ہم سے جو خطائیں اور جو گناہ پھر انجام پا جاتے ہیں بعد توبہ، معبود ان گناہوں سے ہمیشہ کے لیے بچنے کی توفیق بار الحباق ہمیں ہماری جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ روحانی بیماریوں سے شفا عطا۔ شہدائے کربلا کا واسطہ جو دنیا سے چلے گئے ہم پر رحمت نازل فرما۔ اسیران اہل حرم کا واسطہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے مومنین مومنات بالخصوص بحرین، پاکستان، افغانستان، عراق، ایران، لبنان اور دیگر ممالک جہاں اس وقت ظلم و ستم کا دور چل رہا ہے، معبود اور مومنین کی حفاظت فرما۔ بار الہ فرش عزا بچھانے والے صاحب خانہ کے توفیقات میں اضافہ فرما، عزاداران امام مظلوم میں شامل فرما۔ بار الہ ان کے باعزہ و بزرگ جو دنیا سے جا چکے ان پر رحمت نازل۔ اس فرش عزا کرانے والے تمام مومنین و مومنات کی دنیاوی اور دینی حاجتوں کو پورا فرما۔ بار الہ ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم محمد و آل محمد کی سیرت کو اپنا سکیں، نقش قدم پر چل سکیں۔ پروردگارہ اپنے گھر کی زیارت کے ساتھ ساتھ مزارات مقدسہ کی زیارت کا شرف بار بار زندگی میں عنایت فرما۔ وقت موت اور بعد موت انوار طیبہ کی زیارت اور ان کی شفاعت پانے کے لائق بنا۔ زمانے کے مولا کو ہم سب کو اس لائق بنا کہ ان کی خدمت میں حاضری دے سکیں اور ان کے اوامر کی اطاعت کر سکیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومین کے لیے تلاوت کر دیں اور بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صادق حسین جعفری، لیاقت حسین جعفری، مولانا سید عزیز عابدی، صداقت حسین جعفری، سید یوسف زیدی، سید اکبر رضا رضوی، سیدہ نسیم اختر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آتم حسین یا 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 حسین